अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, आज का ये जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है ये 14 अगस्त के हवाले से है। आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो 74वां जश्न आज़ादी बहुत जोश जज्बे के साथ मना रही है। और हमेशा ऐसा ही होता है, मुख्तलिफ फंक्शंस भी होते हैं, तकरीबात भी होते हैं। और नाज़रीन, ये दिन एक ऐसा दिन है जिसमें न सिर्फ हम पीछे नज़र दौड़ाते हैं और जो हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियाँ हैं उसको याद करते हैं, उस वक्त के हालात को याद करते हैं, किस तरह से एक इस्लामी रियासत का हुसूल मुमकिन हो पाया, उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी लर्निंग क्या हुई। 74 सालों का ये जो हमारा सफ़र है ये किस तरह से रहा, आज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर हम पहुँचे हैं, दुनिया में इस वक्त हम किस मकाम पर हैं। और इसके साथ साथ ये तजदीद अहद वफ़ा का दिन भी है। और जो शिद्दत उस वक्त हमने देखा मौजूद थी, क्या वो शिद्दत इस वक्त भी जज्बे में मौजूद है। हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसी तरह से अपने वतन के साथ मोहब्बत करते हैं जिस तरह से इस वतन को हासिल करने के लिए जब कुर्बानियाँ दी गई तो कुछ नहीं सोचा गया। हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, माएँ, उन्होंने जिस तरह से हुसूल पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, क्या वो जोश जज्बा, क्या वो जज्बा जो है वो उसी शिद्दत के साथ अभी भी बरकरार है। और इसके साथ साथ इनफरादी सतह पर हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमें अब करना क्या है। अब अगर अगले बरसों की बात करें तो हमें पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाना है। कायद-ए-आज़म ने जो रहनुमा उसूल हमें दिए थे, इत्तेहाद, ईमान, इत्तेहाद, नज़्म, उनको लेकर हम चल रहे हैं। उनके फरमुदात की रोशनी में क्या आज का जो पाकिस्तान है क्या ये वाकई कायद-ए-आज़म का ही पाकिस्तान है? और अगर ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान अभी तक नहीं बन पाया तो उसके लिए हमें क्या करना है। आज की स्पेशल नशिस्त में हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मेरे पैनल को ग्रेस कर रहे हैं सैयद शुएब सलीम साहब। आप एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया इस ख़ास मौके पर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। यकीनन बहुत सारी चीज़ें हम आपसे समझेंगे, सुनेंगे और यादें भी ताज़ा करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगैन। और इनके साथ डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं। आप मौर्रख़ हैं और जिस तरह से मैंने कहा कि पुरानी यादें ताज़ा करने का दिन भी है तो वो भी हम इनसे देखें, ये चीज़ें जो हैं वो समझेंगे कि उस वक्त क्या हालात थे और अब आगे हमने किस तरह से जाना है, क्या करना है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबाहुद्दीन साहब। आप राइटर हैं और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपना रोल किस तरह से अदा कर रहे हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं और नज़रियाती तौर पर भी कुछ बहसें छिड़ जाती हैं, तो क्या ये कुछ उसमें यकसुई ला पाए, ये अवाम को एक तरफ कोई ऐसी डायरेक्शन दे पाए जो इनको देना ज़रूरी थी, जो इनका काम था, वो हम इनसे समझेंगे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले शुएब सलीम साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, मैंने जज्बे की बात की है कि पाकिस्तान बनने के मरहले में हमने देखा कि जिस तरह से कुर्बानियाँ दी गईं, किसी भी कुर्बानी से दरेग़ नहीं किया गया, चाहे वो कोई बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, ख़वातीन हो, जो भी था। तहरीक पाकिस्तान में जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हमारे नौजवानों ने, हमारे यूथ ने, तो वो एक ऐसी मिसाल है कि शायद रहती दुनिया तक हमें कुछ उस किस्म की नज़ीर मिलती नहीं है। क्या वो शिद्दत अभी भी बरकरार है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी उस वक्त, और एक बड़ा लंबा सफ़र था जिसको सफ़र को ख़त्म करते हुए 14 अगस्त आया और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और लोग माइग्रेट करके और इतनी मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ देयर होम्स करके इधर तक पहुँचे। एंड वो जज्बा उस वक्त था बिकॉज वी हैड ए वन टारगेट, वन गोल सेट बाय आवर लीडर्स एट दैट टाइम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एंड उससे पहले बाकी जो भी हमारे उलमा इकबाल थे, उन्होंने एक टारगेट दिया था, वो जज्बा था। एंड अभी भी वो जज्बा कायम है। आई एम प्राउड टू से कि पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा इस हद तक है कि आप 14 अगस्त को किसी स्ट्रीट पे जाके देख लें, किसी घर पे जाके देख लें, हर आदमी एक आज़ादी के जज्बे से सरशार है और जज्बा पाकिस्तानी कौम में है और रहेगा। बट सिर्फ फ़र्क ये है इंशाल्लाह, और फ़र्क सिर्फ ये है कि जी अभी वी नीड टू सेट द गोल, टारगेट, वे वी वांट टू हेड एज ए नेशन। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा उस वक्त जो हालात थे तहरीक पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर, उस वक्त लोगों ने जिस जज्बे का मुजाहरा किया और वो लोग भी जिनको ये मालूम था कि ये तकसीम का जो फार्मूला है
اس علاقے کے لوگوں نے بھی کہ ہم شاید پاکستان میں شامل نہیں ہو پائیں گے، لیکن پھر بھی اس تحریک میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اتنی قربانیاں دیں، تو اس وقت کیا حالات تھے، کیا معروضی حالات تھے جو اس وقت آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ جی، پوری قوم یہ جشن آزادی منا رہی ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے پروگرام کی ٹیم کو بھی کہ انہوں نے اس کو فوکس کیا۔ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ جو آزادی ہے، اس آزادی کے حصول کے لیے ایک جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد میں سب سے اہم چیز جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب غلامی کا دور تھا، جب انگریز یہاں آ گیا اور انگریز نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا، ایک بات ہوتی ہے غلام ہونا اور ایک ہوتا ہے غلامی کو تسلیم کر لینا۔ یہ اس بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں کا یہ اعجاز رہا کہ انہوں نے غلامی کے دور میں بھی غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور مختلف پیرائے میں اس کے لیے کوشاں رہے، اور پھر وہ گریجولی یہ آج کے دن ہمیں جن لوگوں کو یاد کرنا ہے ان میں سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا ناظرین کو یہ بتانا کہ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے جو معروضی حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے کنفرنٹریشن کی بجائے انہوں نے کہا پہلے اپنے آپ کو سٹرنتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے تعلیم کا راستہ اختیار کیا، شعور کا راستہ اختیار کیا، علی گڑھ موومنٹ، اور پھر وہ علی گڑھ موومنٹ، اور اس دوران چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کا سارا بلیم مسلمانوں پر تھوپا جا رہا تھا، اس سے نکلنے کی ضرورت تھی۔ ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے ویژنری تھے سر سید احمد خان۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ منزل کا حصول، اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے، اور یہ بات میں ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پھر جو پاکستان موومنٹ ہے جسے ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں، اس کی نہ صرف ٹاپ کیڈر، سیکنڈ کیڈر، ایون تھرڈ کیڈر کی ساری لیڈرشپ ہمیں جو علی گڑھ کے انسٹیٹیوشن سے ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری تہذیب کو سنبھالا ہے، وہ تہذیب الاخلاق کا رسالہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ جو اردو جس میں میں اور آپ آج اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی مرہون منت ہے اس علی گڑھ موومنٹ کی کہ وہ جو دقیق اور جو مشکل اردو ہوا کرتی تھی اسے سلیس اور پریکٹیکل بنانے میں وہ ڈپٹی نذیر ہوں، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ شبلی ہوں، وقار الملک ہوں، محسن الملک ہوں، ان لوگوں کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ پھر گریجولی وہ پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، سیاست سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو ذرا ٹیون اپ کرنا ہے جدید تعلیم کے ساتھ۔ انگریزی چونکہ اب وہاں کا میڈیم انسٹرکشن فارسی سے اچانک بدل گئی تھی، مسلمانوں کو اس طرف لانے کے لیے سر سید کو پتہ نہیں کیا کیا سوانگ رچانے پڑے۔ ان کو سر سید کو آپ دیکھیں، ہم سب ان کی تصویر دیکھے ہوئی ہیں ہم نے، اس شیروانی، اس بڑی کیپ کے ساتھ، اس ماشاءاللہ داڑھی کے ساتھ وہ سوانگ رچاتے تھے تاکہ فنڈ ریزنگ ہو سکے اور ہمارا مستقبل تابناک ہو سکے۔ ان لوگوں کا اس میں کیریئر تھا، اور پھر وہ جو سفر آگے چلتا ہے، پھر ہمیں وہ مصور پاکستان نظر آتے ہیں جنہوں نے 1930 میں وہ خواب دیکھ کر سب کو بتا دیا کہ ہماری منزل ایک الگ ریاست ہے، اور وہ اس وقت صرف ایک ایسے خواب نظر آتا تھا۔ گریجولی ہم بڑے اور ہمیں قائد اعظم نصیب ہوئے، لیڈر، ایک جو سب سے بڑا لیڈر، ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمیں اتنا بڑا لیڈر۔ وہ آگے چل کر میں بات کروں گا کہ کیا قائد اعظم کیا خود ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اقبال کو، اور وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں یہ اس میں یہ سبق پنہاں ہے کہ علامہ محمد اقبال اتنی بڑے فلاسفر، مصور پاکستان، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نظریہ پیش کیا تو لیڈ بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ انہوں نے اپروپریٹ پرسن کو تلاش کیا۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل یہ ہوتا ہے کہ اپروپریٹ پلیس پر اپروپریٹ پرسن ہو۔ تو انہوں نے لوکیٹ کر کے ہمیں محمد علی جناح دیے، اور جنہوں نے پھر ناممکن کو ممکن بنا کے دکھا دیا۔ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جن سے چھین کر یہ آزادی حاصل کی کہ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کا زبردست میچز جو ہیں وہ آرگنائز کروائے، اور آج آزادی کا دن ہے، اور آزادی کے دن میں جو سب سے زبردست مجھے لگا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد اتنے جوش اور جذبے سے بجائے ڈسپائٹ کہ بڑا کووڈ ہے
اور ہر جگہ کے اوپر کرونا ہے، لیکن رات سے میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور کوئٹہ سے لے کے لاہور تک اور گلگت بلتستان، کشمیر، اتنی بھرپور طریقے سے جشن آزادی منایا گیا ہے جو اس قوم کی اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور آج کا میچ بھی ان خوشیوں میں اضافے کا باعث بنا ہے، اور اس کے لیے میں اسپورٹس ایسوسی ایشن اسلام آباد راولپنڈی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو میچز ہیں، ہماری جو آزادی کے ثمر ہیں، وہ یہ جو زندگی میں خوبصورتیاں ہیں، یہی آزادی کا جو ہے وہ دوسرا نام ہے۔ پاکستان کو آج 74 سال ہو گئے ہمیں یہ آزادی کا سفر، اور آپ سب کو بڑی مبارک۔ اس سفر میں تلخیاں بھی آئی ہیں، ہم نے جو اپنا سفر شروع کیا تھا تو ہماری بڑی قسم پرسی تھی۔ آج ہمارے پاس اتنے خوبصورت گراؤنڈز ہیں، ہماری پاس اتنے زبردست پلیئرز ہیں، اولمپکس میں ہم جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا، پورے پاکستان میں گراؤنڈز نہ ہونے کے برابر تھی۔ پورے پاکستان میں ایک یونیورسٹی تھی، آج 217 یونیورسٹیز ہیں۔ جب ہم نے سفر شروع کیا تھا، ہمارے پاس صرف ایک ہیوی انڈسٹری کا کارخانہ تھا۔ آج پاکستان ان صرف 9 ملکوں میں شامل ہے جو اپنے جیٹ طیارے بناتا ہے۔ ہم ان صرف 2 درجن ملکوں میں شامل ہیں جو اپنی گاڑیاں بناتے ہیں۔ ہم دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہیں، اور الحمدللہ 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہیں۔ تو یہ جو کامیابیاں ہمیں ملی ہیں، یہ ہمیں آزادی کے باعث ملی ہیں۔ کچھ لوگوں کو مایوسی پھیلانے کی عادت ہوتی ہے، جو ہر وقت ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ رل گئے، ہر وقت رونا پیٹنا ان کا جاری رہتا ہے۔ کہ کل میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اپنے فیصلوں میں آزادی نہیں ہے، ہم کتنے ہیں۔ اگر آپ کو غلامی میں اور آزادی میں فرق دیکھنا ہے تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کا حال دیکھیے اور پاکستان کے مسلمانوں کا حال دیکھیے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا قائد اعظم کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ کشمیر کے مسلمانوں کا حال دیکھیے اور اپنا حال دیکھیے، اور ان آزادیوں کے اوپر شکر ادا کیجیے۔ ان اداروں کو سلام دیجیے جن کی وجہ سے ہماری آج بھی 3 بچے ہمارے جو ہیں انہوں نے شہادت دی ہے، اور ان شہیدوں کا لہو کے صدقہ ہے کہ ہم یہاں پہ کرکٹ میچز کھیل رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں تو ان شہیدوں کے لہو کو یاد کرنا ضروری ہے، ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یاد کرنا ضروری ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں مصائب جھیلے، دکھ جھیلے، اور آج ہم ان کی وجہ سے ان آزادیوں کو جو ہے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ ایک مستحکم مستقبل ہے، ایک امید کے اوپر ہمارا مستقبل ہے۔ ہم نے جو ہماری اس ریجن کے اندر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے متعلق بھی ہم بڑے غور سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی قوم یہ یقین رکھے کہ پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی اس وقت جو عمران خان جس طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ایک مستحکم، آزاد اور ایک انتہائی ترقی یافتہ قوم کا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، آپ کی کیا پالیسیز ہوں گی تو کیا کہنا چاہیں گے؟ افغانستان میں ہم کافی غور سے سچویشن کو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور ہر لمحہ جو صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے۔ اور دیکھیے، اگر آج عمران خان صاحب نے جو، اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان کے الیکشنوں سے پہلے جو جلسے میں تقریر کی تھی ادھر ہمارے ملحقہ علاقے جو ہیں افغانستان سے، ان میں انہوں نے جلسہ کیا تھا فورم آف فاٹا میں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ اس وقت ہی تجویز دی تھی کہ اس وقت اگر آپ افغانستان کے انتخابات کو کچھ ڈیلے کر لیں اور اس کے بعد ایک ہم انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف چلیں، اگر وہ تجویز عمران خان کی اس وقت مان لی ہوتی تو آج جو حالات ہیں افغانستان میں شاید اس طرح کے حالات نہ ہوتے، اور ہم ایک مستحکم جو سیاسی نظام ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے۔ بہرحال پاکستان کی اب بھی یہی کوشش ہے، افغانستان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے، اور اس کے لیے ہم جو تمام جو فریقین ہیں ہم ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ہم کئی سارے جو فریقین ہیں ان سے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں، ہم ان سے ان ٹچ بھی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کابل میں ایک ایسے آئین کے اوپر، ایک ایسے نظام کے اوپر ہم متفق ہو جائیں تمام فریقین کہ افغانستان میں امن آ سکے، اور ہم اس بدلتی صورتحال کے اوپر گہری نظر رکھیں۔ فواز صاحب کیا کہیں گے؟ ایک طرف ہم اپنا یوم آزادی منانے، دوسری طرف بھارتی پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آج یوم سوگ منانے کا اپنے ٹویٹ پر اعلان کیا، تو آپ کیا میسج دیں گے آج انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر کہ جہاں ایک طرف کشمیر پر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے عوام کو تو مودی صاحب کے اندر یوم سوگ ہی منانا چاہیے۔ جس قسم کی حکومت اس وقت بھارت میں چل رہی ہے،
और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, कोविड के अंदर इतनी जो वहाँ पर जाने गई हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। गलत आदाद व शुमार दिए गए, गलत पॉलिसीज़ दी गई, और फिर आप देखिए उस वक्त जब पूरी दुनिया कोविड से बाहर निकल रही थी, वैक्सीनेशन हमारी ड्राइव ज़बरदस्त जा रही थी, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो इंडियन वायरस, जो डेल्टा वायरस है, वो पूरी दुनिया में फैल गया। और उस वक्त जब हम इंसान जो थे वो कोविड को शिकस्त देने के करीब थे, कोरोना को हम शिकस्त देने के करीब थे, नरेंद्र मोदी साहब ने पूरी दुनिया के लिए एक नया चैलेंज जो है वो खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं थी कोरोना को लेके, कोविड को लेके, और इतनी ज़्यादा हमें भारत के अवाम से हमदर्दी है कि इस किस्म की हुकूमत जो है उनके ऊपर उनको वो सफ़र कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म दोबारा से काबीना में रिशफलिंग का सोच रहे हैं, क्या अगस्त में कोई 14 अगस्त है, खुशियाँ मनाएं, क्यों किसी की ये खुशी की खबर नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये माइक प्लीज उठा लें यहाँ पे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में यौम आज़ादी के हवाले से क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया था, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम हैं। हम जब भी खुशियां मनाते हैं हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम खुशियां मना रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। सब्ज हिलाली परचम लहरा रहे हैं, वहाँ कायद आज़म के अफकार भी हमारे जहनों में इसी तरह लहलहाते रहें। बिल्कुल सही। अच्छा सबाउद्दीन साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि कायद आज़म ने भी इस्लामी फ़लाही रियासत की बात की थी और आज भी हम वही आवाज़ें सुन रहे हैं। आज भी फ़लाही रियासत, जिसको रियासत मदीना का नाम दिया गया है तो वही सारा कॉन्सेप्ट ना। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आज़ादी के हमारे 74 बरस और अब एक डायरेक्शन हमें ये महसूस हो रही है कि हम, और वेलफेयर स्टेट कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो लोगों का हक है और ये आइन में है। आपके लोगों की जो खुशी है, लोगों का जो हक है, वो उनको मिलना चाहिए। अब अगर हम वेलफेयर स्टेट की, फ़लाही रियासत की या रियासत मदीना की बात करते हैं तो इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? ये पहले क्यों नहीं हो पाया? हम 73 बरस अगर आहिस्ता आहिस्ता भी चलते रहते तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते, लेकिन हमने इस पर काम नहीं किया इतना। बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपके इस सवाल के जवाब का सिर्रा पकड़ने की कोशिश करूं तो मैं पहले ये फोकस करूंगा कि हम इस ममलिकत खुदादाद को देखते कैसे हैं। जब आप फलाही रियासत की बात कर रही हैं तो उससे पहला स्टेप है कि इस ममलिकत की तरफ हमने देखना कैसे है। बिल्कुल सही। तो जिन हालात में हमारे डॉक्टर साहब ने वजाहत की, जिन हालात में ये मुल्क मारूज़ वजूद में आया, क्या वो मारूज़ी हालात, सियासी हालात, इक्तिसादी हालात ऐसे थे जो परमिट कर रहे थे पाकिस्तान का बनना? तो अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान का बनना तो एक मोजज़ा है। पाकिस्तान का बनना डिवाइन इंटरवेंशन, अल्लाह ताला की ताईद के बगैर मुमकिन ही नहीं था। और जिन लोगों के हाथ से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का इंतज़ाम किया, उन सब का एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना भी मोजज़ा है। अगर हम पाकिस्तान को जब एक मोजज़े की सूरत में देखते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफे और गिफ्ट की सूरत में देखते हैं, तो हमारा इस मुल्क की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है। अगर कोई गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से ये, तो इसका कैसे ख्याल रखना है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसकी प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट में क्या रोल अदा करना है, फिर वो जिम्मेदारियां हमारी जहनों में ऑटोमेटिकली गूंजने लग जाती हैं। बिल्कुल सही।
آپ نے جس طرح کہا کہ فلاحی ریاست، تو ایز اے قوم ہم ایک چیز کے عادی ہو گئے ہیں، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ بحث زیادہ، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کی ہے، ہمیں نوازا ہے، اس پہ ہمارا فوکس کم ہے۔ تو پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کن کن خزائن سے نوازا ہے، کن کن ریسورسز سے مالا مال کیا ہے، تو میرے خیال میں اس پوری قوم کا اس ملک کی طرف دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اب نظریے کی بات ہے، تو کیا یہ ملک صرف ایک جغرافی کا ٹکڑا ہے؟ کیا یہ ایک ایسے زمین کا ٹکڑا ہے جس کے لیے کوئی بھی اپنی جان قربان کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے، کسی زمین کے ٹکڑے کی خاطر انسان کی جان قربان نہیں کی جاتی، بلکہ اس نظریے کی خاطر جان کو قربان کیا جاتا ہے، اپنے خون کو پیش کیا جاتا ہے، جس نظریے کے بیس پہ وہ ملک وجود میں آیا ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ملک کی طرف دیکھتے ہوئے اس نظریے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ فلاحی ریاست کی بات کی آپ نے، فلاحی ریاست کی ذمہ داری صرف حکومت وقت پر نہیں آتی۔ جو گورننس ہے، گورننس کا سٹرکچر ہے یا گڈ گورننس ہے، اس پہ پارٹنرشپ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی پارٹنرشپ ہوتی ہے، سول سوسائٹیز کی پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی ڈن، یہ ایک سینرجی میں ایک ہی ڈائریکشن میں اس قوت کو اپلائی کرنے سے ہم فلاحی مملکت کی طرف سفر جاری رکھیں گے۔ اور اگر ہماری ٹائم لائن آپ اگر کھینچیں، جتنا عرصہ ہمیں آزاد ہوئے ہوا ہے، یہ قوموں کی تاریخ میں، صدیوں پر محیط تاریخ میں ایک بہت مختصر سا عرصہ ہے۔ تو ہمیں پر امید رہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، اور آئیڈیل فلاحی جو ریاست آپ نے بات کی ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم سفر کریں گے انشاءاللہ۔ سر مجھے شعیب صاحب سے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کے لیے جب کچھ اس قسم کے حالات ہو جائیں، 1965 کی جنگ کا حوالہ اگر میں یاد ہوں، اس کے بعد بھی جو حالات رہے، تو ہمارا جو ایئر ڈیفنس جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور ہماری یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمیشہ سے جو ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ بہت، ہماری ایئر فورس جو ہے ماشاءاللہ سے مضبوط رہی ہے۔ اس 73 سال کے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس میں کتنا ہم تبدیلی لے کر آئے؟ ہم ڈرون ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں یا دیگر جتنی بھی جدید ٹیکنالوجیز ہیں، ابھی ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ جی، میں اس سوال کا جواب میں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے دیتا ہوں، لیکن میں ایک کومنٹ دینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ یہ رفائی ریاست تو ہوگی، بیسیکلی اگر آپ نیشن سٹیٹ کا ایک ڈیفینیشن ہی دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کی گورننس کے لیے، ان کی فلاح کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے دے ہیو ٹو پرووائڈ دیم ڈیفینس، سیکیورٹی، کھانا پینا، رہائش، آل دوز تھنگ، سو آٹومیٹکلی وہ رفائی ریاست بن جاتی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک قائم کر کے دی۔ کمنگ بیک ٹو دا ایئر فورس، جب بھی کوئی ایک ریاست بنتی ہے تو اس میں سارے پلرز اکٹھے ہو کے، سارے اسے جز اکٹھے ہو کے اس ریاست کو قائم کرتے ہیں۔ تو پاکستان ایئر فورس جب شروع میں پاکستان بنتے وقت، اس وقت کوئی ریسورسز پاکستان کو، تاریخ گواہ ہے، کوئی صحیح ریسورسز نہیں ملے، نہ جہاز ملے، نہ ویپنز ملے، نہ ان کو کوئی ریسورسز ملے۔ سو اس کے باوجود بھی پاکستان ایئر فورس started from nothing and established as one of the best air force, and that was again goes to credit Quaid-e-Azam said that it should be second to none, and shukr alhamdulillah Pakistan Air Force proved to be second to none. اور اس میں ہمارا لیڈرشپ کا کمال ہے۔ وی ہیڈ آل ٹائپ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ جتنے ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف، ڈفرینٹ ایئر اسٹافس آئے، ڈفرینٹ آفیسرز آئے، جوان آئے، سارا اسٹاف دے ور مارولس ان انڈکشن آف ویپنس، چاہے وہ ٹریننگ کے مشاق یا T-37 ہوں، چاہے بامرز ہوں، چاہے فائٹر ہوں، ملٹی رول ایئر کرافٹ ہوں، چاہے ویکس ہوں، چاہے ابھی ڈرون آپ نے بات کی، چاہے ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہو۔ I tell you, assure you to the Pakistani nation also that Pakistan Air Force is really second to none, and we have no match, and it has been proven. ایئر مارشل اصغر خان کو جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہو،
تو وہ اس کو ہم کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس کو پورا کر دیا. اور آج پاکستان کی جو اگر ہم بات کریں پاکستان کی ایئر فورس کے حوالے سے تو دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے بارہا کوشش کرتا ہے لیکن ہمارے وہ درخت گرا دیتے ہیں, ہم ان کے پائلٹ اور جہاز گرا دیتے ہیں. 65 وار میں پاکستان ایئر فورس مثال میں ہے. ایئر سپریمیسی ٹرین کی. ابھی آپ نے دیکھ لیا انڈین جہازوں کا گرانا پاکستان کے. کوئی بھی مارکا ایئر مارکا ہو اس میں پاکستان ایئر فورس ہیز اسٹوڈ اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن, اینڈ قائد اعظم نے جو ٹارگٹ دیا تھا اس کو ایئر فورس نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا اور اس کے حساب سے ٹریننگ کی, انڈکشن کی اینڈ اپنے آپ کو آگے بڑھایا. اینڈ شکر الحمدللہ پاکستان ایئر فورس از سیکنڈ ٹو یعنی نن. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں سر کہ یہ جو پاکستان ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری جو فورسز ہیں وہ اس پہ پورا اتری ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے. لیکن ذرا ہمیں تھوڑا سا کچھ سیاسی حوالوں سے بھی بات کرنی ہے اور اس کا بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال کیا ہے, اور اس حوالے سے ہم مزید بات کر لیتے ہیں. فروخ حبیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جب ہم لیڈرز کی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم فروخ حبیب صاحب. سر, پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لیڈرز ایک بڑی خوش قسمتی ہے, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ قائد اعظم جیسا لیڈر تحریک پاکستان کو نصیب ہوا جنہوں نے آج ایک انہونی ایک معجزہ جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. ابھی اس وقت اگر ہم بات کریں اس دور میں, موجودہ دور میں جن لیڈرز کی بات ہم کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی مثال دی جاتی ہے. عمران خان صاحب آپ کے بھی لیڈر ہیں, ہمارے بھی لیڈر ہیں, تو ان کے ویژن کو میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ وہ چونکہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو میرے لیڈر ہیں میں ان کے ویژن کے مطابق چل رہا ہوں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 73 سالوں کا یہ سفر ہے, اب آج ہم کہاں پر پہنچے ہیں؟ آپ لوگ فلاحی ریاست کی بات کر رہے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, تو سر اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ مجھے بتائیے گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس 14 اگست کا ہمارا جتنے کا موقع ہے پاکستان کو آزاد ہوئے جو ہے وہ 74 سال ہو چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کے جو ہے وہ بانی ہیں, اور جو ان کی اسٹرگل تھی, جس طرح کی ان کی لیڈرشپ تھی, عظیم لیڈرشپ کے طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے یاد رکھے جاتے ہیں. اور ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ بڑا زبردست, جس انداز سے انہوں نے ایک انٹیگریٹی والے اور ایک جرت والے دلیرانہ طور کے اوپر جو برصغیر کے مسلمانوں کی جس انداز سے انہوں نے قیادت کی, یہی وجہ تھی کہ پاکستان مارد وجود میں آیا. برصغیر کے جو مسلمان تھے ان کو ایک آزاد ریاست جو ہے وہ ملی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی زندگی نے مہلت نہیں دی, وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے 21 سال بعد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہمارے پاس جن اصولوں پر, جن بنیادوں پر پاکستان کو بنایا گیا تھا, وہ نظریاتی اساس ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں, بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اسی پہ بیس کرتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کا فخر ہیں, نہ صرف پاکستان کو انہوں نے کرکٹ کے میدان میں آگے لے کے گئے, بلکہ وہ چاہے وہ آپ نے دیکھا کہ سوشل ورک کا میدان ہو, آپ ایسے ملک کے پاکستان کی فخر ہیں, ریاست کی بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, مدینہ کے اصولوں کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں. سر, آج کل جب ہم دیکھتے ہیں جو لیڈرز موجود ہیں, کیا لوازمات ہونے چاہیے ہمارے لیڈرز میں؟ جس طرح سے قائد اعظم کی صورت میں ہمیں ایک بہت بڑا لیڈر ملا, تو سر آج کل جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح تو جو ہے وہ سیلف لیس لیڈر تھے, اور لیڈر بنتا بھی اس وقت ہے کہ جب آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں, اور بنیادی طور کے اوپر جب ذات کی نفی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی اپنی خواہشات اور آپ کے اپنے ذاتی معاملات جو ہیں وہ قومی مفادات کے آڑے نہیں آنے چاہیے. بالکل درست. یہی ایک قومی لیڈرشپ کی میں سمجھتا ہوں ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر اپنے اقدامات, اپنے تمام تر جو کام ہیں, اعمال ہیں, وہ ملک کی بہتری کی طرف جو ہے وہ صرف ہونے چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ اپنی ذات کی بہتری کے لیے. تو بنیادی طور کے اوپر جو اس کے اوپر پورا اترتا ہے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں, اور لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت کے اوپر قوم کو راستہ دکھائے.
پریشرز کو جو ہے وہ فیس کریں اور دلیلانہ طور کے اوپر فیس کریں. آج آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کا چیلنج ہمارے سامنے ہے, تو آج ایک ریاست نے فیصلہ لیا ہے, ڈیسیژن لیا ہے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ذکر وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں ایک دلیلانہ اقدام ہے کہ آپ اپنے ملک کے مفاد میں اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو فیوچر میں اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے. میں ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا, جی تو اس پہ تو بنیادی طور کے اوپر جو عام آدمی کا سہارا بننا ہے, اس کو چھت فراہم کرنی ہے, اپنا گھر اپنا خواب. جو وزیر اعظم صاحب کا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا, جس میں عام آدمی کے لیے پہلی بار امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھر بنا سکتا ہے. ابھی تک جو ہے وہ بینک کو 110 ارب روپے سے زائد کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں, جس میں سے 50 ارب روپے کے کم آمدن والے لوگوں کے لیے گھروں کی لونز جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اس طرف گامزن ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے, اس نظام کے لیے بہتری لے کر آنی ہے, طاقتور کو قانون کا تابع بنانا ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کی طرف ہم پیش قدمی کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی, بلوچی, بنگالی, پنجابی یا پٹھان نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے آپ اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجیے گا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں, کس حد تک ہم اس فرمان پر عمل کر پائے اور متحد ہو پائے, کیونکہ اتحاد بہت ضروری ہے. اگر آپ متحد ہیں تو پھر یہ سب تو کچھ ہے. ایمان, اتحاد, تنظیم جو ہے یہ تو ایک کے بیسک جو ہے وہ پرنسپلز ہیں, اور اسی کی طرف ہم نے چلنا ہے. اوبیسلی ہمیں پاکستانی ہونے کے اوپر سب سے پہلے فخر ہے. باقی سب تو آپ کی اوریجنز ہیں, آپ کی جو پہلی پہچان ہے وہ ملک پاکستان ہے, اور اس پہچان کے اوپر ہی ہمیں کاربند رہنا چاہیے. اسی کے لیے ہمیں جو ہے وہ جدوجہد کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. 14 اگست کے حوالے سے خاص طور پر ہم جو ہے وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے. جی سر, میں آپ کی طرف گفتگو کو لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے جو مصنف ہیں, شاعر, ادیب ہیں, ویسے تو آپ مورخ ہیں لیکن ساری چیزوں پر بڑی گہری نظر ہے آپ کی. تو سر کیا وہ عوام کو یکسوئی فراہم کر سکے؟ ہم نے اسے خوابوں کا مرکز بنانا تھا. ہم نے اس کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, ایک بہت کٹھن سفر جو تھا وہ تو طے ہو گیا. آپ نے ایک معجزاتی طور پر, جس طرح سے صباح الدین صاحب نے بھی کہا کہ اللہ پاک نے بہت بڑا معجزہ کیا کہ یہ ملک ہم نے حاصل کر لیا, اس کے بعد کوئی فکری طور پر اتنی یکسوئی نظر نہیں آئی. ہمیں بہت ساری بحثوں میں الجھا دیا گیا, اور وہ جو ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے یکسو ہونا چاہیے تھا, ایک ٹارگٹ. اب اگلا کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے کیسے لے کر آنا ہے, جتنی قربانیاں ہوئیں اس کی لاج ہم نے کیسے رکھنی ہے, وہاں پر سر ہمیں کوئی یکسوئی نظر نہیں آئی اتنی. جی, میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہوں گا, جیسے میرے فیلو پینلسٹ بھی اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ قائد اعظم کی جو لیڈرشپ تھی, وہ لیڈرشپ بڑا میٹر کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے, لیڈرشپ کا تیقن کیا ہے, منزل کتنی واضح ہے, اور اپنا یقین کتنا بھرپور ہے. ٹھیک ہے, یہ یقیناً پاکستان بنا کے بابائے قوم نے ہمیں دے دیا, تو یہ بابائے قوم کی امانت میرے پاس, ہمارے پاس, ہم سب کے پاس. اور جو ہمیں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا ہم ان سے پوری طرح سے استفادہ شاید نہیں کر سکے. اصل بات یہ ہوتی ہے, یہ ہماری قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ جب کوئی کرائسس ہوتا ہے تو ہم یکجا ہو جاتے ہیں اور رائز ٹو دا اوکیزن بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں تو پھر ہم تقسیم در تقسیم ہو جاتے ہیں. قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا, بالکل 11 اگست کی تقریر کے اندر ہی پاکستان کا اعلان ہو چکا ہے, ابھی معرض وجود میں آنے والا ہے پاکستان. انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم اپنی جو ہماری ایتھنک شناخت ہے وہ ہماری پہلی شناخت نہیں ہوگی, بلکہ پہلی شناخت ہماری پاکستانی ہوگی. صاحب سر, قائد اعظم نے نوجوانوں کا ہراول دستہ کہا کہ میری تحریک پاکستان میں نوجوان ہراول دستے کی حیثیت رکھتے ہیں. خواتین کے حوالے سے بڑے وہ واضح تھے, بڑا ان کا کانسیپٹ کلیئر تھا کہ خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے. آج کے دور میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی ہر شعبے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے نوجوان بھی جو ہیں وہ ان
चीज़ों को देखते हुए जैसे बासित साहब ने कहा कि बड़ी हमें एक उम्मीद नज़र आती है, तो ये पाकिस्तान जो है हमें हम आहंग नज़र आता है कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और पाकिस्तान का जो इस वक्त इंटरनेशनल जो परसेप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ अ वंडरफुल स्टार्टअप सीन। स्टार्टअप सीन का मतलब ये है कि इट इज़ एमर्जिंग एज अ स्टार्टअप नेशन। हमारी जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, इवन फार फ्लंग्ड एरियाज़ में, आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आपको जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में वहाँ पे हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे यंगस्टर्स वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 100-150 की तादाद में आपको स्किल अटेन करते नज़र आएंगे और जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हार्वेस्ट करते हुए नज़र आएंगे आप। सिमिलरली आप बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं, तो अगर हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में ये सिचुएशन है तो हमारी जो बाकी के प्रोविंसेस हैं जो कि इन बैकवर्ड एरिया से बहुत बेहतर हैं, हमें वहाँ पे एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर का वादा मिलता है। सही। जो यंगस्टर्स हैं वो यही तवक्को करते हैं कि उनकी तरफ हम जो एल्डर और ओल्डर जो मैं कहता हूँ वो लोग उनको एक इनहेरिटेंस में एक ऐसा एनवायरनमेंट दे के चले जाएं जहाँ पे वो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकें। एज एल्डर हमारी ये जिम्मेदारी है, और जिन जनरेशन से हमारे पेरेंट्स का, जो बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ है, उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंडिपेंडेंस का सही जो मतलब है वो बच्चों को समझा सकें। इंडिपेंडेंस सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं है, ये गुर्बत से आज़ादी है, अफलास से आज़ादी है, इग्नोरेंस से आज़ादी है, कम इल्मी से आज़ादी है। और जितने भी नेगेटिव इज़म्स हैं आपके पास, चाहे वो सेक्टेरियनिज़म है, चाहे वो सब नेशनलिज्म है, जितने भी नेगेटिविटी के साथ आप इज़म्स का नाम लेते हैं, उनसे आज़ादी का दिन है। तो हमारी जो फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ब्राइट प्रॉमिस है। और हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, दे हैव इक्वली इम्पोर्टेंस रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। ठीक है सर। शुएब साहब, ये 74 वर्ष का भी जो मुतय्यन किए गए थे रहनुमा उसूल, कायद-ए-आज़म ने जो उसूल हमें दिए, हमारे लीडर ने, हमारे सबसे बड़े रहनुमा ने, तो सर अभी आपको ये मालूम होता है कि हम सही समत में जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी सही है? क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन सही हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप किसी सफ़र पर निकले हुए हैं, अगर समत आपकी दुरुस्त नहीं होगी तो आप कैसे मंजिल पाएंगे? तो अभी डायरेक्शन आपको ठीक नज़र आ रही है हमारी? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल 100% मुत्फिक हूँ और यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब तक टारगेट सेट नहीं होगा, मंजिल नहीं सेट कर सकते, या डिस्टेंस या रास्ता नहीं कर सकते। सो मंजिल सही सम्मत में जाने के लिए हमें नेगेटिविटी से निकलना होगा। हमारे एज ए नेशन में हमारा कि जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जैसे साहब ने बताया कि जी कौम में बनने में टाइम लगता है। अभी 7 डिकेड्स में या 8 डिकेड्स में हम कहें कि जी इट शुड बिकम ए सुपर पावर, इट कैन नॉट बी। हाउएवर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में बहुत तरक्की की है, ये पूरी दुनिया को आया है। चाहे आप डिफेंस में ले लें, चाहे आप प्रोडक्शन में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ इन्हांस हो गई हैं, ऑल्दो दे आर लेस, वी नीड टू इंक्रीज मोर, इसमें और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा पहला है कि जी नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपना टारगेट सेट करें, और अपना जो हम कहते हैं ना कि जी लीडर चाहिए हमें, तो लीडर आएगा तो फिर हमें सही रास्ता होगा। और लीडरशिप के लिए सिर्फ एक लीडर, एक बंदे से नहीं, इट हैज़ टू बी अ टीम एज ए नेशन। और मैं अक्सर फोरम्स पे ये कहा है कि जी एज ए नेशन वी नीड टू हैव अ बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कि रूट लेवल पे लोगों को महलों गलियों से सिलेक्ट करके वहाँ से फिल्टर होकर जो ऊपर तक आएगा, ही विल बी अ ट्रू लीडर एंड ही विल हैव अ टीम behind him to progress further। अभी अगर हमने कोहेसिवनेस ना पैदा की, आपस में इख्तलाफात ही रखे, तो वही हाल होगा जो अफ्रीका के कंट्रीज़ का है। उनके रिसोर्सेज कम नहीं हैं, वो एक दूसरे को मारते रहते हैं और दे हैव नॉट प्रोग्रेस वेल। सो हमें आगे बढ़ने के लिए एज